الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم لی وانا اجزی بہ وقال اللہ تعالی الصوم لی وانا اجزی بہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور شکر عظیم کہ اس ذات نے ہمیں زندگی میں دوبارہ رمضان جیسا مقدس، مبارک، مطہر مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اس مہینے کی شان اتنا بلند ہے، اتنا مقام والا مہینہ ہے کہ ایک ایک لمحہ اس کا بہت قیمتی ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان، بالخصوص ہر مسلمان کو اللہ نے اس مہینے کے یعنی 30 یا 29 چیک دیے ہیں۔ اب ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم ان چیکوں کو ہر روز ایک چیک کو ہم صحیح پر کر کے اللہ کے ہاں بھیجیں یا اس کے اوپر ایسے ہی لکیریں لگا کے اس کو بیکار کر کے اللہ کے ہاں بھیج دیں۔ جو شخص اس مہینے کی قدر کرتا ہے تو اللہ اس کی قدر فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے ایمان والے، میرے ساتھ محبت کرن والے، میرے حکم پہ جان فردا کرنے والے، میرے محبوب کی تابعداری اور ان کی پوری محبت میں وقت گزارنے والے ایمان والے لوگوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت یا ایھا الذین آمنو کہتے ہیں تو سمجھو اللہ کوئی اہم پیغام دینا چاہتے ہیں، اللہ کوئی اہم حکم دینا چاہتے ہیں جس کی تابعداری ہر ایمان والے کو بہت ضروری ہے۔ تو اس میں ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے اوپر رمضان کے مہینے کے روزے مقرر کر دیے، فرض کر دیے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے ہیں تو اس کا تذکرہ فرمایا ہے، جبکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ ایمان کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے: کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا اور حج ادا کرنا۔ وہ بھی عبادات ہیں، وہ بھی اسلام کا رکن ہیں، لیکن اللہ نے نماز کے بارے نہیں فرمایا کہ الصلاۃ لی وانا اجزی، کہ نماز میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، جبکہ نماز بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، قربانی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، حج بھی اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ بھی انسان اللہ کے لیے دیتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کی جزا دوں گا۔ حج، زکوٰۃ بھی انسان کی مالی عبادات میں ہے، نماز بدنی عبادت ہے، روزہ بھی بدنی عبادت ہے، لیکن نماز کی جو کیفیت ہے وہ ہر ایک انسان دیکھ سکتا ہے، چاہے وہ مفتی ہو، پیر ہو، خان ملک کسی قوم کا ہو، جب نماز میں ہوتا ہے تو اس کی علیحدہ ایک کیفیت ہوتی ہے،
وہ ہاتھ باندھ کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر کھڑے ہونا نہیں بلکہ جب رکوع میں یا سجدے میں جاتے ہیں تو پھر انسان کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو انسان کھڑی حالت میں کرتا ہے، یعنی وہ کیفیت رکوع اور سجدے والی ایسی لگتی ہے جیسے کوئی جانور ہو۔ اس سے بڑھ کر عاجزی اور انکساری جب اپنی پیشانی سجدے پہ رکھتے ہیں تو اس وقت انسان کی عاجزی انکساری کی انتہا ہو جاتی ہے۔ لیکن اتنی عبادت کے باوجود، انتہا ہونے کے باوجود، اپنے پیشانی رگڑنے کے باوجود، ماتھا زمین پہ ٹیکنے کے باوجود اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ الصلاۃ لی وانا اجزی، نماز میرے لیے ہے، یہ عاجزی میرے لیے ہے، یہ انکساری میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا، بلکہ اللہ نے فرمایا الصوم لی، ہاں روزہ میرے لیے ہے۔ روزے کا مقصد رک جانا، صبر کر لینا، یعنی وہ چیز جو انسان کی خواہش میں آتی ہے اس کو چھوڑ دینا، اس کا روزہ کہتا ہے۔ مثلا پانی پینے کو جی چاہ رہا ہے، پانی بھی موجود ہے، شربت بنا ہوا ہے، میٹھا پانی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، لیکن آدھا گھنٹہ رہتا ہے، انسان کسی جبر سے نہیں رکا ہوا، اس کے حکم سے رکا ہوا ہے، اس مالک کے فرمان کے مطابق رکا ہوا ہے، اس کے محبوب کے فرمان کے مطابق انتظار میں ہے کہ غروب آفتاب ہوگا، اذان ہوگی، اس کے بعد میں کوئی چیز پیوں گا۔ کھانا رکھا ہوا ہے، فروٹ رکھے ہوئے ہیں، لیکن انسان نہیں کھا رہا، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے، صبر کیا ہوا ہے، اسی پہ اجر ملتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم روزہ تو رکھتے ہیں، کھانا اور پینا حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، بیوی حلال تھی اس کو چھوڑ دیا کچھ وقت کے لیے، لیکن حرام چیزوں سے ہم نے پرہیز نہ کی، یعنی بدگوئی، غیبت کرنا، بہتان لگانا، یا اس کے علاوہ جھوٹی قسمیں کھانا، جھوٹ بولنا، یہ حرام تھا، لیکن ہم نے اس حرام کو نہیں چھوڑا، حلال چیزیں چھوڑ دی۔ جبکہ کانوں میں قرآن کی آواز، واعظ و نصیحت کی آواز، اللہ کے محبوب کے درود کی آواز ہمارے کان میں جاتی، ہم نے اس حلال چیز کو چھوڑ دیا، حرام چیز جس کو اللہ کے محبوب نے نفرت سے وقت گزارا، وہاں سے گزرے کہ ایک جگہ پہ آپ گزر رہے تھے تو گانے کی آواز آ رہی تھی، آپ نے اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں دیں اور دور تک ایسے چلے گئے، پھر اپنے رفیق سفر سے پوچھا کہ وہ منحوس آواز آ رہی ہے، جس کو اللہ کے محبوب نے منحوس آواز کہی، آج ہم اسی آواز کو اپنے دل کے سکون کے لیے سنتے ہیں، وقت گزارنے کے لیے سنتے ہیں۔ تو جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تو ہمارا روزہ روزہ نہیں رہتا، اور ہمیں اس اجر سے توقع نہیں رکھنی چاہیے جس کے لیے اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں ہی دوں گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو دور والا یا نزدیک والا دیکھ سکتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حج پہ جاتے ہیں تو حج کی کیفیت کیا ہوتی ہے، چاہے کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، بے لباس ہو جاتا ہے، سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتا، آدھا جسم ننگا رکھتا ہے، سر ننگا، کندھا ننگا اور پسلی ننگی، یہ چیزیں انسان کی حالت بدل کے رکھ دیتی ہیں، لیکن یہ عبادت بہت بڑی عبادت ہے، اس عبادت کے کرنے پہ بھی اجر بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا حج تو ایسے ہے جیسے انسان ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو،
لیکن یہ گناہ ایسے جھڑتے ہیں، یہ وہ گناہ ہیں جو حقوق اللہ کے ہیں، حقوق العباد کے نہیں۔ حج کرنے سے بھی حقوق العباد معاف نہیں ہوتے جب تک کسی سے انسان جس کے حقوق دینے اسے معافی نہ مانگے۔ اس مہینے کی بہت بڑی خصوصیات ہے، لیکن اس میں وعید بھی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی اس مقدس مہینے میں مبارک رات لیلۃ القدر جیسی رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کے سامنے نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہو اور اس پہ وہ درود نہ پڑے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کے بوڑھے ماں باپ زندہ ہوں، خدمت نہ کر سکے اور جنت حاصل نہ کر سکے، اس کی بھی بخشش نہیں۔ تیسرا وہ شخص ہے جو اس رمضان جیسے مبارک مہینے میں روزے نہ رکھے، نوافل نہ پڑھے، تراویح نہ پڑھے، یہ شخص بھی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، تو اس کی بھی لیلۃ القدر جیسی رات میں بخشش نہیں، بلکہ ان تینوں قسم کے لوگوں پر اللہ کے محبوب نے اس کی لعنت اور تباہی اور بربادی کے بارے میں آمین کی مہر لگائی۔ جبرائیل امین نے بد دعائیں کی، تینوں بد دعائیں۔ وہ شخص تباہ و برباد ہو جس کے سامنے آپ کا اس میں گرامی ہے اور وہ درود نہ پڑھے، آپ نے فرمایا آمین۔ اور دوسرا وہ شخص تباہ و برباد ہو جس کے بوڑھے باپ زندہ ہوں اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، آپ نے فرمایا آمین۔ تیسرا جبرائیل امین نے بد دعا کی کہ وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جو رمضان جیسا مقدس مہینہ پانے کے باوجود جہنم سے آزادی نہ حاصل کر سکے، تو آپ نے فرمایا آمین۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تین قسم کے آدمی وہ ہیں جن کی طرف اللہ رب العزت نظر کرم نہیں فرمائیں گے، ان کی بات نہیں سنیں گے، ان کو پاک بھی نہیں فرمائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ جملے آپ نے 3 مرتبہ فرمائے تاکید کے لیے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے محبوب یہ کون بد نصیب انسان ہے؟ تو آپ نے فرمایا پہلا وہ شخص، وہ مرد جو اپنی چادر سلوار ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے۔ آج دیکھیں اکثر مردوں کی یہ کیفیت ہے، اور عورتوں نے الٹا کام کر دیا، عورتیں اپنے سلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھتی ہیں۔ یہ سب اسی وعید میں ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ان کو پاک نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر کرم نہیں کرے گا، ان کی بات نہیں سنے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ دوسرا فرمایا کہ وہ شخص جو کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے پھر احسان جتلاتا ہے، یہ چیز بھی آج عام ہے۔ کوئی بھی مرد کسی کے ساتھ محبت میں، تعلق میں اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو پھر اس کو جتلاتا ہے، آپ کو یاد نہیں ہے فلاں موقع پہ میں نے آپ کے ساتھ بھلائی کی تھی۔ عورتیں بھی چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنے احسان جتلاتے ہیں۔ احسان جتلانے والے کے لیے بھی اللہ کے محبوب نے اور آپ کی زبان فیض ترجمان سے یہ پکے سچے الفاظ نکلے ہیں جس میں شک کی گنجائش نہیں، کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، ان کے ساتھ کلام نہیں فرمائیں گے، ان کو پاک نہیں فرمائیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تیسرا فرمایا کہ وہ شخص جو اپنی کوئی چیز بیچنے میں بار بار قسمیں کھاتے ہیں یا گفتگو میں بار بار قسم اٹھانے والے۔ آج کل یہ عادت بہت عام ہے، بہت زیادہ قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ تو اگر ہم ان تینوں اعمال میں پائے گئے، وہ چاہے غیر رمضان ہو یا رمضان ہو، تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس رمضان میں ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ تو ہم نے اپنی آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ جب اے سی چلاتے ہیں تو تمام کھڑکیاں دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اگر کھڑکیاں دروازے کھلے ہوں تو اے سی چلانے کا فائدہ نہیں۔ ایسے ہی ہم اپنے آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو محفوظ رکھیں گے
تو صحیح معنی میں روزے کا فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ رب العزت میرے آپ کے سب اپنے محبوب کی ساری امت کے گناہ معاف فرمائیں اور اس رمضان کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔